बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में आपने देखा कि एक इंटरव्यू 2000 और ज़हीर का किया गया और उस यूट्यूबर ने जब ये इंटरव्यू किया इस पर बहुत से उनसे सवालात किए। वो सवालात जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में करते रहे, जैसा कि मैं पहले भी शुरू दिन से ये कहती रही हूँ कि हो सकता है 2000 अपनी मर्ज़ी से गई हो, लेकिन हैविंग सेड दैट जो 2000 की उम्र है और उस उम्र में फ़ैसले लेना, क्यों बच्चों की उम्र जो है वो 18 साल जो है वो डिक्लेयर की गई है। इंटरनेशनली ये कानून बना हुआ है कि बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो वो खुद मुख्तार होते हैं। अगर आप इस्लाम की और शरीयत की रूह से कहते हैं तो शरीयत की रूह से और भी बहुत सी बातें होती हैं, जहाँ पर मैंने उनको सुना उस यूट्यूबर को ये कहते हुए कि शरीयत के हिसाब से निकाह तो निकाह ही होता है, लेकिन शरीयत में आपको बहुत सी चीज़ों को देखना होता है। शरीयत इतनी आसान नहीं होती कि आप बैठ कर कह दें ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत और अहले तशरीह के आलिमों के मुताबिक मामलात कुछ और तरह है, लेकिन मैं इस भी डिटेल में नहीं जाती। मैं ये भी नहीं कहती कि उसने ये जो काम किया है उसमें कितना सच है कितना झूठ है, इस चीज़ को भी एक तरफ रख कर मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि 2000 ने अगर ये अपनी मर्ज़ी से भी किया है तो भी एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू लेना जिससे उसके वालिदैन के जज्बात को ठेस पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे। एक वालिदैन से बढ़कर ना आप, यानी कि मैं उस यूट्यूबर से मुखातिब हूँ, ना आप उसके लिए अच्छा सोच सकती हैं ना मैं अच्छा सोच सकती हूँ। उसके वालिदैन से ज़्यादा उसके सगे कोई भी नहीं है। देखिए, मैं खुद भी एक माँ हूँ और मैं आपको ये एक बात बताऊँ कि बच्चों के ऊपर मुख्तलिफ औकात में सख्ती भी करनी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है, और सख्ती करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे नफरत करते हैं, आप उनकी बेहतरी के लिए सख्ती कर रहे होते हैं। ऐसे में उनके माँ बाप को कभी ये कहना कि वो सख्त थे, वो जालिम थे या माँ झूठी थी, इस तरह के जुमले ये बहुत गलत है। ये किसी तौर पे भी इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। भले आपकी रिपोर्टिंग सही है, ये गलत है, लेकिन आप इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये कहकर कि माँ तो कह रही है कि मेरी बेटी का निकाह हुआ ही नहीं, तो उस माँ को कहा गया कि वो माँ बड़ी गलत है। उस माँ ने अपनी बेटी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी और कहा कि उसके तो ज़्यादा सगे हम हैं क्योंकि देखिए हम तो सही रिपोर्टिंग करें। ऐसा नहीं है। बल्कि अगर 2000 और ज़हीर कहते हैं ना कि हम हर एक का इंटरव्यू देखते हैं, तो मेरा भी इंटरव्यू ज़रूर देखता। और मैं दुआ से कहूँगी कि दुआ, जिस वक्त तुमने वो विक्ट्री का निशान बनाया, या ज़हीर जिस वक्त तुमने वो विक्ट्री का निशान बनाया, तो आपने क्या बताने की कोशिश की? क्या आप समझते हैं कि किसी ने इस बात को पसंद किया होगा, या आपकी इस बात को कोई जस्टिफाई कर सकता है कि ये दुरुस्त है या अच्छा अमल है? एक ऐसा अमल जिससे माँ बाप जिनके रातों की नींद जो है वो हराम हुई हुई है, जो आपके लिए परेशान है और दिन रात आपके लिए भागते फिरे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। चले आगे चलते हैं। ये जो इंटरव्यू हुआ इसके अंदर बहुत से लोगों ने सवालात खड़े किए, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगी। मैं नहीं कहूँगी कि उसने ये सवाल किया ये झूठा था, तकिया पड़ा था नहीं पड़ा था, उसको बड़ा दिखाने की कोशिश की गई, और ये तमाम चीज़ें एक तरफ रख दीजिए, ये सब कुछ एक तरफ रख दीजिए। सिर्फ बात इतनी सी है कि उसी यूट्यूबर को मैंने अगले दिन जब लाइव है उसमें सुना ये कहते हुए कि मुझे 2000 ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो मैंने उसे कहा ये बात ना करना, कि वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन अगले दिन आपने खुद ही आके ये बात पूरी दुनिया को बता दी, तो फिर क्या सच है क्या झूठ है? क्या इसे हम आपका क्या दोहरा मेयार कहेंगे कि वहाँ आपने उसको मना किया कि माँ बाप सुनेंगे और अगले दिन आपने लाइव आके सारी दुनिया को ये बात बताई? तो इसमें से क्या बात अच्छी है और क्या बात गलत है? आप खुद अपना एहतसाब भी कीजिएगा। मैं आपको सच्चा झूठा या आपकी रिपोर्टिंग अच्छी बुरी की मैं बात ही नहीं कर रही। दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं। ये जो इंटरव्यू हुआ जिसमें बहुत सी बातें की हैं 2000 ने ज़हीर के साथ, और ज़हीर ने भी वहाँ पे बहुत सी बातें की हैं कि वो क्यों खामोश रहता है, क्योंकि उसका वकील उसे कहता है कि वो खामोश रहे, और इन चीज़ों की वजह से बहुत सी बातें, बहुत से पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। मैं आपको बताऊँ कि जब से ये इंटरव्यू आया है उसके वालिद जो है मेहदी अली काज़मी, वो बहुत दुखी भी हैं इस तमाम तर प्रोसेस के ऊपर, लेकिन उन्होंने अब अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। अच्छा, एक और बात मैं कहूँ कि जो फैसला आता है ना उसके ऊपर लोग कमेंट्स करते होते हैं। मैंने उनको सुना ये कहते हुए उस यूट्यूबर को कि आप लोग जज के फैसले को कमेंट कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस बनता है। ऐसा नहीं होता। जब फैसला आ जाता है फैसले के ऊपर कमेंट्स करते हैं, पूरी दुनिया में होता है। तो ज़रा इन चीज़ों की भी थोड़ी करेक्शन ज़रूरी है। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट ने 2000 को अपनी मर्ज़ी से फैसला करने का इख्तियार दिया, जिसके बाद दो अपने शौहर मुबैना शौहर ज़हीर के साथ मौजूद है। अब इसके जब इंटरव्यू आया, ज़हीर से शादी के बाद दुआ का ये पहली बार तफसीली इंटरव्यू था, जिस पर दुआ के वालिद मेहदी काज़मी ने इंटरव्यू देने वाली जो खातून है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐलान किया था और एक नोटिस भी उनकी तरफ से भेजा गया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी यूट्यूबर कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये उनका इस्तेकाक होता है, और हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, चाहे वो हो या मैं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है या मैं सही हूँ, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ सॉलिड ऐसा मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पर हम ये बात करते हैं, क्योंकि हमें होता है कि हम पर कोई बात आ सकती है, तो डेफिनेटली उसके पास भी कोई चीज़ें ज़रूर होंगी ऐसी
لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اس خاتون کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا, اور انہوں نے اس ویڈیو بیان میں کہا کہ مجھے اس کا اندازہ تھا کہ اس قسم کی ویڈیوز سامنے آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں مزید ویڈیو سامنے آ جائے. بچی ان کے قبضے میں ہے, وہ جو چاہے اس سے بلوائے. انہوں نے کہا جو خاتون انٹرویو کر رہی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ظہیر اور دعا سے ان کا رابطہ شروع سے تھا, تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ میں انہیں قانونی نوٹس بھیجنے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ میں ہوں, دیکھیے گا یہ سب دوبارہ غائب ہو جائیں گے. دعا کے والد کا مزید کہنا تھا کہ اس ویڈیو میں جو باتیں تھی سب جھوٹ کا پلندہ ہے, میری بیٹی ایک گینگ کے قبضے میں ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا وہ بیان جو کہ اس کے والد نے شیئر کیا ہے اور جو ان کا کہنا ہے. اب میں آگے آ جاتی ہوں کہ بیسیکلی دعا زہرا جو ہے, دعا زہرا کے اس انٹرویو کے اوپر اب ان کے والد نے نہ صرف یہ, کیونکہ انہوں نے اپنی قانونی ٹیم بھی اس وقت بدلی ہے, اور اس کیس میں ان کے ساتھ سماجی رہنما جو ہے معروف قانوندان جبران ناصر ہے, جن کو انہوں نے نیا وکیل مقرر کیا. میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ خاص باتیں تو بتاؤں گی, لیکن میں آپ کو آگے ایک اور چیز بتاؤں کہ ایڈوکیٹ جبران ناصر نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھی یہ شیئر کیا کہ اب وہ ان کے وکیل ہیں, اور وہ جو ہے یہ ریویو پٹیشن کے حوالے سے جلدی بتائیں گے اور بچی کے حوالے سے حقائق دیکھ کر بات کریں گے. اور پھر دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی نے کہا کہ آج بچی نے پھر انٹرویو دیا ہے, اس پر میں یہی کہوں گا کہ بچی وہی کچھ کہہ رہی ہے جو بچی کو کہا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں اس کیس میں سنجیدہ ہوں. اب جبران ناصر ایک اچھے وکیل ہیں, ان کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے, اور الطاف کھوسو بھی ایک اچھے وکیل ہیں, انہوں نے اچھے سے کیس لڑا. اب جبران ناصر لڑیں گے. آپ کو یاد دلاؤں کہ جبران ناصر سے پہلے بھی کم عمر بچیوں کی شادی کے کیسز لڑ چکے ہیں, اور آرزو فاطمہ کے کیس میں, آرزو فاطمہ آپ کو یاد ہی ہوگا, اس کیس میں والدین کی جانب سے جبران ناصر نے کیس کو لڑا جس میں بچی کو دارالامان جو ہے وہ بھیجا گیا. تو اس دفعہ بھی دعا زہرا کے والد کو یہ ہوپس ہیں کہ ان کی بیٹی کو بھی ایٹ لیسٹ دارالامان کسی نیوٹرل باڈی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان کے حوالے کیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں, اس کے بعد یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کو بتا ہی دی. اب میں آپ کو ذرا کچھ اس انٹرویو کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتانا چاہوں گی. لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھ ہی لیا ہوا ہے, کچھ ایسا نیا نہیں ہے جو میں آپ کو کچھ الگ سے بتاؤں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, جس میں کچھ چیزیں آپ کو اس لیے میں بتاؤں گی, اس لیے نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو, بلکہ اس لیے کہ اس انٹرویو کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ سن سکیں اور جان سکیں. اس کے بعد کچھ چیزیں, دعا زہرا کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے سسرال والوں کو گینگ کہا جا رہا ہے, یہ سب خبریں جھوٹ ہے, یہ لوگ انتہائی شریف لوگ ہیں, میرے والدین سے بھی زیادہ اچھے ہیں. تو میں اس کا جواب دعا زہرا کو یہ دوں گی کہ شریف لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے, لوگوں کی بچیوں کو اس طرح بھگا کر اور ان کو اس طرح سے اپنے پاس رکھ کر کہ والدین جو ہے وہ رات چین کی نیند نہ سو سکیں, لیکن وہ چین کی نیند سوئیں, ان کو خوشیاں مل جائیں, ان کو خوشی ملے, لیکن کسی اور کی خوشی برباد ہو جائے, کسی اور کی بچی جو ہے اس سے چھن جائے, تو ایسے لوگ شریف تو نہیں ہوتے, میں ہرگز نہیں سمجھتی. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پسند کی شادی کا والدین کو بتایا ہوا تھا, میں گھر سے نکلنے سے پہلے ایک خط والدین کے نام چھوڑ کر آئی تھی, گھر سے کیوں جا رہی ہوں یہ بھی بتایا تھا, میں کراچی نہیں جاؤں گی, میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں, سکون کی زندگی گزاری ہوں, ہمیں جینے دیا جائے, وکٹری کے نشانات بنا کے. تو دعا زہرا میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ میں یہ نہیں کہتی چلیں اگر تو ہم سمجھ لیتے ہیں دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے, دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے, لیکن وہ کم عمر بچی ہے, اس کا ذہن جو ہے وہ ایک بچی کا ذہن ہے, وہ اپنے فیصلے اپنے ڈیسیژنس نہیں کر سکتی. ظہیر کے بارے میں جہاں تک ہے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ظہیر کی فیملی جو ہے, ظہیر کی انٹینشن یا اس کی فیملی کی انٹینشن اچھی نہ تھی. اگر دعا زہرا کے والد اس وقت کھڑے نہ ہوتے اپنی بچی کے لیے تو شاید اس کا حال بھی وہی ہوتا جو پاکستان کی میجورٹی لڑکیوں کا ہوتا ہے جب وہ گھروں سے بھاگتی ہیں, بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں. ہم نے کتنی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں, ہم نے کتنے قصے سنے ہوئے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بچیاں جو ہے گھروں سے نکلتی ہیں اور اس کے بعد شادیاں کرتی ہیں, 2-4 دن عیش کے گزارتی ہیں اور اس کے بعد ان کو اگلوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی کہانیاں نہیں ہے, یہ ہر کوئی جانتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وکیل صاحب خرم رائے صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, تو میں سمجھتی ہوں کسی اور پاکستان میں رہتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے, یہ باہر کے ممالک میں, یورپ میں بھی ہوتا ہے, یہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. بہت سی بچیاں یہاں پاکستان سے چینی لڑکوں سے جب بیائی گئی اور ان کو چین میں لے جا کے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, یہ واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں. تو دعا آپ کو اگر تو میں سمجھتی ہوں کہ دعا نے اگر اپنی مرضی سے شادی بھی کی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج تو آپ بچ گئے اپنے والد کی وجہ سے, لیکن کل کی کیا گارنٹی ہے, کل کو اگر اسی ظہیر کا آپ سے دل اٹھ جائے تو پھر آپ کیا کریں گی. لیکن میں اسٹل دعا زہرا کے والد کے بیان کے ساتھ جاؤں گی کہ بچی جو ہے وہ زیر اثر ہے, بچی کو آپ سمجھ لیجیے برین واش ہے, اس کا ایک طرح سے اس کا برین واش کیا گیا ہے جس طرح بھی, کیونکہ وہ بچی ہے, اس کا ذہن, اس کی عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. اسی لیے تو بچے جو ہے وہ کیوں ان کو کہا گیا کہ وہ گناہ سے پاک ہے, یا بچوں کے لیے اور اصول ہے, بچوں کے لیے اور معاملات ہیں شرعی, اور بڑوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے اور معاملات ہیں شرعی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا.
اور پھر ایک بار having said that اگر آپ کہیں کہ شرعی طور پر دیکھا جائے تو بچی بالغ ہے تو یہ بھی آپ ذہن رکھیے کہ اس بچی کے بالغ ہونے کے ساتھ نکاح کے لیے ولی کی موجودگی اہل سنت و اہل تشیع دونوں کے مطابق ضروری ہے. تو جب آپ شریعت بیان کرتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے تو پھر آپ اس بات کو بھی زیر غور رکھا کریں کہ یہ چیز بھی اسلام کہتا ہے. ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے نالج میں لانا چاہیے. اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہے دوزارہ نے ایک اور بات کہی, میں اس کو ضرور مینشن کرتی چلوں. اس نے کہا کہ میں نے عدالت میں اپنے شوہر کے حق میں بیان ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ میرے شوہر کو ہراساں کیا جا رہا ہے, غیر قانونی طور پہ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے. اب یہ وہ جملے ہیں جو ایک بچی اور ایک اس عمر کی بچی جو ہے یہ باتیں نہیں کر سکتی. یہاں پر جہاں اس نے یہ بات کی اس نے کچھ باتیں اور بھی کی, جہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ عدالت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, میں نے اپنے والد کو بالکل نہیں کہا, بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ جج صاحب کو جا کے کہو کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. لیکن وہ کہتی کہ میں مسلسل ان سے کہتی رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. تو یہ سب باتیں, لیکن اس پر بھی دوزارہ کے والد کا یہ بیان ہے کہ وہ ڈر کے مارے اور خوف میں یہ تمام تر بیان دے رہی ہے. میرا کام ہے اصل اور حقائق آپ کے سامنے رکھوں, کچھ باتیں جس کو ذہن نہیں تسلیم کرتی اور کچھ باتیں جن کو ذہن تسلیم کرتے ہیں, لیکن سب کے احساسات کو اور جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پیرائی میں رہ کر میں نے تمام تر گفتگو کی ہے. سمجھدار لوگ میری بات سمجھ ہی جائیں گے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنے دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.